بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرا نام محمود ہے۔ آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اچھے اور برے انسان کی حقیقت کیسے معلوم کی جائے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ کون سا انسان اچھا ہے اور کون سا انسان برا ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے نماز۔ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے، جو انسان نمازیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ ایسا انسان ہے کہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ سچا مسلمان ہے، بشرطے کہ ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کے جو دیگر اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، برائیوں سے بچ کر رہنا ہے، وہ بھی شامل ہو۔ ظاہر ہے نماز تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکے، اور جو انسان ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ادھر نماز پڑھی اور ادھر گناہوں میں غرق ہو گئے، ادھر نماز پڑھی تو ادھر چغلیاں اور غیبتیں شروع کر دیں، ادھر نماز پڑھی تو ادھر بدنظری اور فحاشی شروع کر دی، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ہلاکت ہے، افسوس ہے ایسی نمازیوں پر کہ جو دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، فارمیلٹی کے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسے نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک شرک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے کہ انسان ریاکاری کے لیے نماز پڑھے۔ اور نماز تو وہ جو نمازی بندہ ہوتا ہے نا، کہ جو ادھر نماز پڑھی ادھر بدیاں شروع کر دیں، وہ صحیح نمازی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو نمازی کو بھی آپ نے کیسے پرکھنا ہے کہ یہ نمازیں اس کی حقیقی نماز ہے یا ریاکاری والی نماز ہے؟ تو اس کا پتہ چلانا ہے اس کے اعمال سے، اس کے اخلاقیات سے، کہ وہ کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا، کوئی شرپسند انسان تو نہیں ہے، گالی گلوچ والا تو نہیں ہے، بد نظری فحاشی کرنے والا تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر وہ نمازی بیکار ہے، وہ نمازی نہیں ہے، دراصل وہ ریاکار انسان ہے۔ تو صحیح انسان اور برا انسان، اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ صحیح انسان وہ ہے جو نمازی ہے، اور جب میں کہہ رہا ہوں نمازی ہے تو مطلب یہ کہ وہ حقیقی معنوں میں نمازی ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو دیگر شرائط ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ برائیوں سے بچ کے رہتا ہے، وہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نمازی تو ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نمازی ہی نہیں ہے اور وہ اچھے اخلاق دکھاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ برائیوں سے بچ کر رہتا ہے، تو وہ پھر فراڈ ہے، وہ فراڈ ہے، اس پر نہیں جانا، کیونکہ اس طرح تو اچھے لوگ آپ کو عیسائیوں میں بھی ملیں گے، ہندوؤں میں بھی ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی بڑے بڑے اچھے اخلاق دکھا دیتے ہیں، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اچھے اخلاق، ان کے اچھے اعمال کس کے لیے ہیں؟ ایک انسان فلاح و بہبود کے بڑے اچھے کام کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، تو آپ کیا کہیں گے پھر؟ اس کے جو اچھے اخلاق ہیں کس کے لیے ہیں؟ خدمت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں، اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے لیے ہے تو پہلا کام تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، پہلا کام ہی نماز کا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم نہیں مان رہا، وہ دوسرا تیسرا چوتھا حکم مان رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ بڑا نیک انسان ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے۔ اگر ایک انسان دوسروں کی خدمت کر رہا ہے نا اور نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو وہاں پر اس کا اپنا کوئی مفاد ہے، وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر کے اچھا نیک نامی، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اپنے نمبر بنانا چاہ رہا ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا کچھ مفاد ہوتا ہے، جہاں پہ پھر وہ اچھے اچھے کام کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جی میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی سائنس کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، موجز لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی بعض دفعہ سمجھتے ہیں دیکھو ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہوتے بے نمازی ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے، تو ان کی یہ جو خدمتیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خدمتیں کر رہے ہیں یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں، وہ ان کا ایک مشغلہ ہے، سائنس ہے، وہ ان کا ایک شوق ہے، اس کی دلچسپی میں وہ پڑھ رہے ہیں اور سائنس میں ترقی حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شوق ہے اس چیز کا۔ اسی طرح برائیوں کا شوق ہوتا ہے ان کو۔ تو
اس کو ہم نیکی نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا انہوں نے اچھا کام کیا. ٹھیک ہے, کام تو وہ اچھا ہی ہے, لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں کیا انہوں نے. اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے, نمازیں پڑھتے, نیک اعمال اختیار کرتے. ٹھیک ہے نا. اس لیے نیت انما الاعمال بالنیات, نیت بہت ضروری ہے. ایک انسان اچھے عمل بھی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ اچھا عمل قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن شہید بھی آئے گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی آئے گا اور مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی آئے گا, اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریاکاری کے لیے یہ سب کام کیا تھا کہ لوگوں میں نیک مشہور ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے واہ آپ تو بڑے جہادی ہو, آپ تو بڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو, بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو اور بڑے نیک انسان ہو, بڑے عالم انسان ہو. شہرت حاصل کرنے کے لیے تو جو ہر وہ چیز جو لوگوں میں شہرت کے لیے ہوتی ہے نا, نیک نامی کے لیے ہوتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ انسان صحیح انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے, اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس بات سے کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں. اور نمازی سے مراد ہے کہ صحیح معنوں میں نمازی. نماز کے ساتھ آپ نے اس کے علاوہ کیا دیکھنا ہے, یعنی جو اس کی شرط ہے وہ یہ کہ بااخلاق انسان ہے, کسی کو تکلیف نہیں دیتا, شر پسند نہیں ہے, شر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, شر نہیں کرتا, اور غیبتیں, چغل خوریاں, لڑائی جھگڑے, خواہ مخواہ کے لوگوں کے ساتھ پھڈے بازیاں, گالی گلوچ, یہ چیزیں نہیں کرتا. وہ بدیوں سے برائیوں سے بچ کے رہتا ہے. یہ لازمی ایک نمازی کے لیے یہ ضروری شرائط ہیں. اگر اس میں یہ نہیں ہے تو پھر اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نمازی انسان جو ہے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو نمازی انسان ہے وہ صحیح بندہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور جو نمازی نہیں ہے وہ بندہ صحیح بندہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے نا یہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے. نماز ترک کرنا کفر ہے. ایک انسان سے ویسی نماز قضا ہو جاتی ہے, وہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ بندہ پڑھ لیتا ہے بعد میں, کیونکہ اس میں تو اس کی نیت تھی نا نماز پڑھنے کی, لیکن اس کو کوئی پرابلم آ گئی, کوئی مسئلہ آ گیا, تو وہ جس کی وجہ سے نماز ٹائم پر نہ پڑھ سکا, بعد میں پڑھ لی, وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھنے کا عادی ہی نہ ہو سرے سے. تو یہ ہے کہ جو بندہ نمازی نہیں ہے وہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں ہے, آپ اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی معاملے میں. یہ ہے انسان, یعنی آپ نے دیکھنا ہے نا دنیا میں کہ کون سا انسان صحیح ہے, کس پر میں ٹرسٹ کروں, کس کو میں دوست بناؤں. میرا فلاں معاملہ ہے, کوئی بھی بزنس کا معاملہ ہے, آپ کا لین دین کا معاملہ ہے, بزنس ڈیلنگ کا معاملہ ہے, دوستی یاری کا معاملہ ہے, رشتہ داری کا رشتہ مانگنا ہے, دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے, اور آپ کسی انسان کے ساتھ آپ کی اس کا ڈیلنگ ہونی ہے, اور آپ اب یہ سوچ رہے ہو یار یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. آپ نے پتہ چلانا ہے کہ کیونکہ آپ تو اس کو جانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا, فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے, تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یار یہ بندہ نمازی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, نماز کا پابند ہے کہ نہیں, 5 وقت نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ نے سب سے پہلے پتہ چلانا ہے. بعض لوگ صرف ظاہری اخلاق دیکھ لیتے ہیں, جی میں اس کے گھر گیا, اس نے بڑی خاطر تواضع کی, بڑا مجھے کھانا کھلایا, بڑی عزت سے پیش آیا, بڑے حسن سلوک سے پیش آیا, تو وہ بڑا اچھا انسان ہے. اس سے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں جی اس نے بڑی اچھی کی تو وہ یہ اچھا انسان. تو یہ اچھا انسان وہ ایک صرف اسی حد تک ہے. لانگ ٹرم اچھا انسان اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بعد میں پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس کی حقیقت سامنے آئے گی, تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ کچھ اور تھا. وہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی. انسان دشمن کے گھر میں بھی جاتا ہے نا, تو دشمن بھی بعض دفعہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ یار میرے گھر میں آئے ہو, اب میں تمہارے ساتھ کچھ خاطر تواضع کروں. تو بعض دشمن بھی ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ انسان کو پہچاننے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ ہے نماز. یہ قرآن سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہے نماز. جو بندہ نمازی ہے اس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ بندہ صحیح. جو بندہ نمازی نہیں ہے نا, تو یہ آپ نے پتہ چلانا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں آپ کس سے ڈیلنگ کرتے ہیں, کوئی رابطہ کرتے ہیں, کوئی بھی دنیا کا مسئلہ, لین دین کا مسئلہ, بزنس کا مسئلہ, رشتہ ناتا کا مسئلہ, اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے نمازی ہے کہ نہیں. جب پتہ چل جائے نمازی تو ہے, ٹھیک ہے, اب آپ تھوڑا سا آپ نے اگر ہو سکے
تو اگر مثال کے طور پر آپ نے دنیا میں کوئی اس کے معاملہ کر رہا ہے نا، کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی بزنس ڈیلنگ کرنی ہے، کوئی اس طرح کا اس پر اعتبار کرنے کا کوئی سوال اٹھ رہا ہے، امکان پیدا ہو رہا ہے، ضرورت ہے، سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ آپ نے فلاں بندے پر اس معاملے میں اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پہ آپ نے پہلا نمازی دیکھنا ہے کہ نمازی ہے کہ نہیں، اور دوسری چیز پھر آپ نے یہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے کہ اس کے اخلاق و کردار کیسے. بات چیت میں گالی گلوچ تو نہیں نکالتا. آج کل عادت ہوتی ہے نا لوگوں میں بات چیت میں بات میں گالی نکال دینا. وہ جو گالی نکالنے والا بندہ ہے نا وہ مومن نہیں ہے، وہ دراصل منافق ہے. اگر وہ نمازی بھی ہے تو وہ نماز اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ منافق انسان ہے. نماز تو وہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جو بے حیائی سے بری باتوں سے روکتی ہے، اور جو انسان بری باتوں سے نہیں روک رہا، بے حیائی سے نہیں روک رہا، وہ کہاں کا نمازی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنے، پہلی چیز آپ نے دیکھنی نمازی. دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے اس کے اخلاق و کردار. شر پسند تو نہیں ہے، امن پسند انسان ہے، بااخلاق انسان ہے. بس یہ دو چیزیں جب تھوڑا سا آپ اندازہ لگا لیں اس کا نا، تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتے ہیں، بزنس ڈیلنگ کریں، معاملہ کریں، کوئی رشتہ ہے تو وہ معاملہ آگے چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اور جو بندہ نمازی نہیں ہے تو پھر اس پر دیکھیں، اس پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. جو بندہ نمازی نہیں نہ ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت تو ہوتی ہے نا. دنیا میں وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، پائلٹ بنتا ہے، بڑا بزنس مین بنتا ہے، کچھ بھی دنیا میں بڑا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں آتا ہے تکبر. اللہ کا غلام تو بنتا نہیں ہے، اللہ کے لیے سجدہ تو کرتا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، جو اس بندے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کو صحت دی، زندگی دی، اس کا شکر کرنے کے لیے سجدہ تو کرتا نہیں ہے اللہ کے لیے، نماز تو پڑھتا نہیں. اور ادھر وہ دنیا میں جناب بڑی اپنی اس نے حیثیت بنائی ہوئی ہے، جی میں بڑا یہ، میں بڑا وہ. تو ایسے بندے میں آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ متکبر انسان ہوتا ہے. اس میں تکبر ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، شیخی ہوتی ہے. میں بڑی چیز ہوں، میں جاتا ہوں، میرے بڑے لوگ بڑا ادب کرتے ہیں، میرا بڑا کھڑے ہو جاتے ہیں میرے ادب کے لیے، بڑا میرا سٹیٹس ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑے بڑے اثر و رسوخ والے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، گپ شپ ہے، میری بڑی پہنچ ہے. یہ ہوتی ہیں اس کی باتیں، اس کی سوچ، اندرونی خیالات اس کی یہ ہوتے ہیں. اور یہ پھر ہر دوسرے بندے کو نا جو اس کے لیول کا نہیں ہے اس کو بڑا حقیر سمجھتا ہے. ایسا بندہ جو بے نمازی ہوتا ہے اور لیکن اپنی دنیاوی کسی کامیابی اور کی وجہ سے نا، ترقی کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، پوزیشن کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے. تکبر ہوتا ہے اس کے اندر. ہر بے نمازی شخص جو دنیا میں کامیاب ہے وہ متکبر انسان ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور بظاہر میں نے بتایا نا، کسی بندے سے آپ ملتے ہو نا پہلی دفعہ، وہ بڑا اچھے طریقے سے آپ سے ملے گا، ڈیلنگ کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، خاطر تواضع کرے گا. اس سے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ ہاں جی بڑا اچھا انسان ہے. میں نے آپ کو بتایا ہندو بھی اچھے بظاہر اچھے اخلاق دکھاتے ہیں، عیسائی، یہودی، دہریہ، اس جتنے بھی ہیں نا لوگ سب اچھے اخلاق دکھاتے ہیں. کون کسی گھر میں جائے کون آپ کو گالیاں نکالے گا؟ سب اچھا رویہ دکھاتے ہیں وقتی طور پر. لانگ ٹرم اس کی شخصیت انسان کی کیسی ہے کہ نہیں، کیسی اچھی ہے کہ نہیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ نماز سے اس کا اندازہ لگائیں. تو بے نمازی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں جب دنیا میں ترقی ہوتی ہے، کوئی سٹیٹس ہوتا ہے نا ان کا، تو تکبر ان کے اندر ہوتا ہے، شیخی، اکڑ. وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، میری بڑی شخصیت ہے جناب، میرا بڑا مقام ہے. اور ان کی پھر ایک اور سائیکی میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ان کے سامنے نمازی ہوتے ہیں نا، نمازی لوگ، ٹھیک ہے نا، نمازی لوگ، ان کو وہ نماز پڑھنے والے کی ان کے نظر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی. نماز کی ہی ان کے نزدیک کوئی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے نماز کی اندر سے. کیونکہ اگر وہ نماز کی کوئی حیثیت ہوتی تو وہ نماز پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. وہ دنیا میں اپنے بزنس کے لیے ٹائم دیں گے، اپنی جاب کے لیے ٹائم دیں گے، اپنی دنیا کی ترقی کے لیے. او جی میں دنیا میں بڑی چیز بن گیا جی، میں چاند پر پہنچ گیا، میں فلاں جگہ پر پہنچ گیا، میرا بڑا مقام ہے جناب. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کریں گے، وہ میرا بڑا سٹیٹس ہے. لیکن نماز وہ نہیں پڑھیں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو
اہمیت ہے ان کے دل میں کیا ہے، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کی کیا ویلیو ہے ان کے دل میں. وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا، سب کچھ دیا، اس پر وہ بڑی شیخی مار رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی ہم تو بڑی چیز بن گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ متکبر بن جاتے ہیں، اور جو نمازی لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو وہ حقیر سمجھتے ہیں. وہ نمازیوں کو اصل میں نا ایسے میں بتاؤں، قرآن شریف ایسے لوگوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، جاہل قرار دیتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر نہیں رہتے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقوف ہیں، جاہل ہیں. ٹھیک ہے نا، عقل نہیں رکھتے. عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہتا ہے. ایک انسان نمازی ہے، اس کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے، وہ دنیا میں زیرو ہے، ریڑھ بھی نہیں لگاتا وہ، لیکن وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے نا، نمازی بندہ ہے، اور برائیوں سے بچ کر رہتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہے. وہ بندہ ہے قابل اعتبار بندہ، اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کے معاملات میں اعتبار کیا جا سکتا ہے. تو جو نمازی نہیں ہے اور دنیا میں بے شک وہ جو بھی اس کی حیثیت ہے، تو وہ پھر اپنے حساب سے اس کی اپنی ایک کیا کہتے ہیں، اپنی فلسفی ہوتی ہے. جو بے نمازی بندہ ہوتا ہے نا، دنیا میں کوئی جب مقام حاصل کر لیتا ہے، ہوتا بے نمازی ہے، تو وہ اپنی اس کی فلسفی اپنی ہوتی ہے جی، خود ساختہ فلسفی ہوتی ہے، فلسفہ اس کا اپنا ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے. وہ اپنی منطق سے، اپنے سوچ سے خود ہی اس نے کرائٹیریا فٹ کیا ہوتا ہے، یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ میرے سٹیٹس کا ہے، یہ بندہ نیچا ہے. وہ خود ہی اس نے، کیونکہ ظاہر ہے اسلام کو تو وہ فالو نہیں کر رہا، نماز پڑھتا نہیں، اللہ کو فالو نہیں کر رہا، تو اب اس کی جو تعلیمات ہیں نا ساری اس کی اپنی شیطانی سوچ ہوتی، کہنا چاہیے کہ شیطان پھر اس کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان ساتھی مسلط کر دیتا ہے، جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جو اسے سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی میں تو سیدھے راستے پر جا رہا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی نماز سے، نماز اللہ کا ذکر ہے نا، اس سے کسی نے اعراض کر دیا، تو اب کیا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ وہ شیطان مسلط ہو جائے گا. اس کے اندر شیطان جو ہے نا اس کو وسوسے دے گا، اس کے دل میں شیطانی خیالات، نیگیٹو سوچیں، اور جو کچھ بھی اس کی اندرونی فلسفی کھل کر سامنے آئے گی نا وہ سب شیطانی ہوگی. اپنے رولز، اپنے کرائٹیریاز اس نے بنائے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اپنا ایک روب و دبدبہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا بڑا روب و دبدبہ ہے، دنیا میں بنایا بھی ہوگا ظاہری طور پر، اور سمجھ بھی رہا ہوگا کہ میں تو بڑی شخصیت ہوں، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہوں. اور پھر بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اور پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، اتنا میرا دنیا میں عزت ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو تو میں پسند ہوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ مجھے رزق دیا، دولت دی، اسٹیٹس دیا، شہرت دی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. اس کا مطلب ہے دیٹ مینس کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں، حالانکہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا. اس کا مطلب ہے اللہ کو میری نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ویسے ہی میں بڑا چہیتا ہوں. یہ نہیں ہوتا نا، بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو بڑا لاڈلا ہوں، میں اللہ کی بات بھی نہیں مان رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز رہا ہے، اس کا مطلب ہے میری کوئی حیثیت ہے. یہ شیطان جو ہے نا یہ اس کے اندر، ایسے بندے کے اندر یہ خیالات پیدا کرتا ہے. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے، کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ذکر سے اعراض کر دیا نا، اب جو کچھ بھی وہ دنیا میں کریں گے نا ان کو لگ رہا ہے یار یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہم پہ وہ ہو رہی ہے، کرم نوازی ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رہا ہے، یہ بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے دی، نیک نامی بھی دے دی، نوکری بھی دے دی، دولت بھی دے دی، اسٹیٹس بھی دے دیا، پوزیشن بھی دے دی. دیکھو اللہ کو ہم کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا. اب قرآن میں تو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تو زیادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا. تو اب یہ چیزیں تو بچے کو پتہ ہیں، یہ والی آیتیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا میں ہمیں دولت، رزق، اسٹیٹس، عزت مل گئی نا، یہ گویا اللہ نے دے دی، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی نظر میں کچھ واقعی ویلیو رکھتے ہیں.
یہ شیطان ان کو یوں گمراہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا ان آیتوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دے دیا تو وہ اللہ کی نظر میں نیک بن گیا، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ اور جہاں عزت اور ذلت کی بات ہے، وہ عزت اور ذلت سے مراد یہ دنیا کی ظاہری جھوٹی مادی عزت مراد نہیں ہے، ورنہ اگر وہ جو ظاہری عزت ہوتی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس بہت ہے۔ یہ جو بالی ووڈ ہیں کے فنکار ہیں، ہالی ووڈ کے فنکار ہیں، یہ کیا کوئی نیک کام کرتے ہیں؟ اس کے باوجود دنیا میں کتنے ان کے فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی کتنی دنیا میں کتنی عزت ہے۔ ایک مسجد کے مولوی کی کوئی دنیا میں اتنے لوگ نہیں جانتے جتنے ان لوگوں کو جانتے ہیں، وہ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ظاہری اس پہ جاؤ گے نا، اس آیت کی ظاہری انٹرپریٹیشن پہ کہ جو ظاہری عزت ہے بس وہی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور یہ گویا وہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ عزت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے۔ تو عزت اور ذلت کا فیصلہ اصل میں ہوگا قیامت کے دن، دنیا میں نہیں ہونا۔ دنیا میں ایک فراڈیا انسان دھوکہ دے کر بھی عزت حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فراڈیا لوگ ہیں جو بڑے بڑے جن کو عزتیں ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اس طرح مذہب دین میں دیکھیں تو بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں جن کی بڑی عزت ہے دنیا میں، ان کے پیشواؤں کی بڑی عزت ہے، لوگ ان کو بڑی عزت اور کا مقام دیتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ کرسچنس کی مثال آپ دیکھ لیں، یہودیوں کی دیکھ لیں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے موجد لوگ پیدا ہوئے۔ عیسائیوں میں دیکھ لیں، بڑے بڑے سائنسدان موجد لوگ پیدا ہوئے، بڑے دنیاوی علوم و فنون میں بڑی ترقی کرنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ عیسائی مذہب سچا ہے یا ان سے خدا محبت کرتا ہے، یہودیوں سے خدا محبت کرتا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو عزت اور ذلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری ذلت انسان حاصل کر لیتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ دنیا میں کون عزت دار انسان تھا اور کون ذلت والا انسان تھا۔ اس کا فیصلہ دراصل قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عزت کا فیصلہ کرے گا کہ یہ عزت دار شخص ہے، اس کو جنت ملے گی، اور یہ ذلیل انسان ہے، اس کو جہنم ملے گی۔ دنیا تو آزمائش ہے، امتحان ہے۔ یہاں یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر فیصلہ ہو جانا ہے ہر بندے کا، کہ جس کو دولت مل گئی تو وہ نیک ہو گیا، تو جس کو ظاہری عزت مل گئی تو وہ نیک ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ یہاں پر بعض فراڈیے، چالاک، مکار لوگ ایک نیک انسان کو ذلیل کرنے کے لیے پوری سازش بناتے ہیں، اور بعض دفعہ کامیابی ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پر اس کو بدنام کرنے کے لیے کامیابی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو کامیاب ہو گئے تو وہ اللہ نے ذلیل کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بندے کو سمجھنے کا جو کرائٹیریا ہے نا، میرے نزدیک جو میں سمجھا ہوں قرآن کریم سے، وہ یہ نماز ہے کہ جو بندہ نمازی ہے نا اور اس کا اخلاق و کردار صاف ہے، برائیوں سے اور شر پسندی سے بچ کے رہتا ہے، وہ بندہ صحیح بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی بھی معاملہ کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ایسا نہیں ہے، جو بے نمازی ہے، پھر چاہے وہ دنیا میں جو مرضی حیثیت رکھتا ہے، وہ نیگیٹو بندہ ہے، وہ قرآن کی نظر میں کافر بندہ ہے۔ قرآن کی نظر میں وہ کافر ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور وہ دنیا میں جو مرضی اسٹیٹس حاصل کر لے، اور پھر بہانے جو مرضی بنائے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہانے نہیں چلنے والے۔ قیامت کے دن نماز دیکھیں، انسان کو اگر پورا دن بھی ٹائم نہیں مل رہا، فرض کر لو بہت ہی مجبوری ہے، تو تب بھی وہ نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ فجر کی پڑھ لی، بعد میں ظہر عصر جمع کر سکتا ہے، مغرب عشاء جمع کر سکتا ہے۔ کام کی مصروفیات اتنی ہیں تو کوئی بہانہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہ کرائٹیریا ہے بندے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ نمازی صحیح معنوں میں نمازی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔